ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. دعائے مغفرت ہو، بخشش کی دعائیں ہوں اہل بیت کے لیے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، بزرگان دین کے لیے. محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام دین انسانیت ہے، کہ دین اسلام میں 5 چیزوں کو بہت زیادہ اس کی اہمیت بتائی گئی ہے اور اس کی حفاظت کی تعلیم دی گئی ہے. کہ ان میں سے یہ ہے کہ انسان کی جان ہے، اس کا مال ہے، اس کی عزت ہے، اس کی عقل ہے اور دین ہے. تو یہ 5 چیزیں بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے. تو ان چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان کی جان، اس کی بھی بہت زیادہ قدر ہے، اہمیت ہے. تو یہ عام چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام اس کی حفاظت کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اور مومن کی جان تو بہت زیادہ قیمتی ہے. ایک عام انسان کی جان وہ بھی محترم ہے، وہ بھی عزیز ہے، لیکن ایک مومن کی جان اس سے کہیں زیادہ عزیز و محترم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو اللہ تعالیٰ نے خریدا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو اللہ نے خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں. تو یہ جان ہماری جو ہے یہ بکی ہوئی ہے. ہم اس میں اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں اس کے ہم پابند ہیں. ہماری جان ہے تو ہمارا اختیار اس پر نہیں چلے گا، بلکہ اللہ نے جو حکم دیا ہے، اللہ نے اس سلسلے میں جو تعلیمات دی ہیں، ہم اس کے مکلف ہیں. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تم ہلاکت میں مت ڈالو. کہ تمہاری جان ہے تو تم اپنے آپ کو اس کو ہلاکت میں نہیں ڈال سکتے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے. اسی لیے کوئی بھی شخص اپنے آپ کو مار لیتا ہے یا خودکشی کر لیتا ہے، حرام ہے. اسلام میں حرام ہے کہ آپ اپنی جان کو آپ خود ہلاک کر لیں یا آپ اپنی جان کو مار لیں، خودکشی کر لیں. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، کہ جو آدمی دنیا میں کسی بھی چیز سے اپنے آپ کو مار لیتا ہے، ہلاک کر لیتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اسی چیز سے اسے عذاب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسی چیز کے ذریعے اسے عذاب بھی دے گا جس چیز سے اس نے دنیا میں اپنے آپ کو ہلاک کیا. کہ دیگر حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے
پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، کسی اونچی جگہ سے اپنے آپ کو گرا کر چھلانگ لگا کر مار لیتا ہے، قیامت کے دن جہنم کے آگ میں، جہنم کے عذاب میں وہ گرتا ہی چلا جائے گا، اسے یہی عذاب دے دیا جائے گا۔ کوئی شخص ہے زہر پی کر اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں اسے اس کے ہاتھ میں زہر دے دیا جائے گا، وہ پیتا رہے گا، جہنم کی آگ میں وہ جلتا رہے گا۔ کوئی ہے کسی ہتھیار سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، قیامت کے دن جہنم میں وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ اپنے جسم پر، اپنے پیٹ پر اس ہتھیار سے بھوگ رہا ہوگا اور اسی عذاب میں وہ ہمیشہ کے لیے مبتلا رہے گا۔ بسا اوقات انسان کسی تکلیف میں ہوتا ہے، کسی مصیبت میں ہوتا ہے، یا کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، کوئی زخم ہو جاتا ہے، برداشت نہیں کر پاتا اس زخم کی تکلیف کو یا کوئی اور تکلیف کو برداشت نہیں کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، یا رشتہ دار خود اسے کوئی ایسی دوائیں یا ایسی زہریلی چیزیں دے دیتے جس سے وہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ آدمی کتنا ہی اپنے تکلیف میں کیوں نہ ہو، کتنی پریشانی میں کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا زخم اسے کیوں نہ لگا، لیکن وہ اپنے آپ کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو کوئی تکلیف میں ہے، کوئی زخم لگ چکا ہے، تو وہ زخم کو برداشت نہیں کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے جلد بازی کی، موت کے سلسلے میں میرے بندے نے جلد بازی کی، لہذا میں اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہوں۔ جنت ایسے شخص پر حرام کر دیتا اللہ تبارک تعالیٰ جو آدمی خودکشی کی موت مرتا ہے۔ محترم حاضرین، اسی لیے اسلام میں دیکھیں کہ جان کی اتنی حفاظت کی تعلیم دی گئی ہے کہ ابتدائی اسلام میں جو مسلمان ہوتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے لوگ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے تھے کہ تم اپنے ایمان کو چھپا کر رکھو، ایسا نہ ہو کہ تم اپنے ایمان کو اگر ظاہر کرو گے، لوگوں کو اگر بتاؤ گے کہ میں مسلمان ہوں، تو لوگ تمہاری جان کے پیچھے لگ جائیں گے، تمہیں تکلیف دیں گے یا تمہیں اپنی جان سے تمہیں ختم کر دیں گے۔ اللہ کے رسول ایمان کو چھپانے کا حکم دیتے۔ یا ایسا بھی ہوتا کہ اسلام قبول کیے ہیں جان کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی جان کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے رہے ہیں، کبھی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے رہے ہیں، جب خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں رہنا مشکل ہو چکا تھا، آپ کے قتل کی سازشیں ہونے لگی، آپ کی جان وہاں محفوظ نہیں ہو پائی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کریں۔ نبی کی جان کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ مکہ چھوڑ کر آپ مدینہ چلے جائیں۔ اللہ کے رسول اپنی جان کی حفاظت کے لیے کیا کیا انتظامات کر رہے ہیں کہ دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر کے پاس جاتے ہیں، کوئی دیکھ نہ پائے، رات کے وقت مکہ چھوڑ رہے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ پائے، جان کی حفاظت کے لیے 3 دن تک غار ثور میں چھپے رہ رہے ہیں، کس لیے؟ جان کی حفاظت کے لیے۔ اس قدر جان کی اہمیت ہے کہ کوئی اپنے آپ کو ایسے ہی، اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ تم شہادت جو ہے بڑا مقام ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہونا ایک بڑا مقام ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خواہ مخواہ انسان اپنے آپ کو ہلاک کر لے اور کہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس قدر اپنی جان کی حفاظت کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی۔ جہاں مومن کی اپنی جان جس قدر قیمتی ہے، حفاظت کرنے کی تعلیم دی ہے، وہیں پر آپ کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ دوسروں کی جان کی بھی آپ حفاظت کریں، کسی کو ناحق آپ قتل نہ کریں، کسی کو آپ ناحق کسی کی جان نہیں لے سکتے۔ دور جاہلیت ہے، عربوں کے پاس ایک عیب ان کے پاس یہ پایا جاتا تھا کہ جب ان کی اولاد ہوتی تو اولاد میں اگر بیٹی ہو جاتی عیب سمجھتے، عار سمجھتے، شرمندگی محسوس کرتے کہ مجھے بیٹی ہوئی ہے، منہ چھپاتے بیٹی ہونے پر، اور کبھی ایسا بھی ہوتا بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یا کبھی ایسا ہوتا ان کے پاس کہ کھانے پینے کی چیزیں میسر کم تھی تو فقر و فاقہ کے ڈر سے، فقیری کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، مار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، خشیۃ املاق، فقر و فاقہ کے ڈر سے، فقر و فاقہ کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا۔ محترم حاضرین، دوسروں کی جان بہت زیادہ عزیز ہے، وہ بھی محترم ہیں،
اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اس کی تم حفاظت کرو، لیکن آج ایسا پرفتن دور ہے، مادیت کی محبت پائی جا رہی ہے، دنیا کی حرص، دنیا کی طلب ایسی پائی گئی کہ لوگوں میں آخرت فراموشی پائی جا رہی ہے، آخرت کو بھول چکے ہیں۔ دنیا کی حوث ایک جگہ ہے اور آخرت کو بھول چکے ہیں۔ یہ دونوں چیزوں کے نتیجے میں بہت سے جرائم دنیا میں پائے جا رہے ہیں، معاشرے میں بہت سی خرابیاں پائی جا رہی ہیں، بہت سے بدعنوانیاں، بہت سے خرابیاں، گناہ پائے جا رہے ہیں۔ ان میں سے قتل ناحق بھی ہے، مرڈر کرنا ہے، کسی کی جان لینا ہے، یہ بہت عام ہو چکا ہے۔ شہر شہر کی کہانی بنتی جا رہی ہے، شہر تو دور کی بات، محلے محلے کی بات ہوتی جا رہی ہے۔ آئے دن ہم ایسے واقعات دیکھ رہے ہیں، آئے دن ہم سوشل میڈیا میں ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، پرنٹ میڈیا میں، اخبار میں یہ نیوزیں ہم پڑھ رہے ہیں جو ہمارے دلوں کو، ہمارے دماغوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دے رہے ہیں۔ اس پر معاشرے پر ایک برا اثر پڑ رہا ہے، اور معاشرے میں جو خرابیاں ہیں اور ایسے لوگ ایسی چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ راؤڈی شیٹر کا جو نام آتا ہے، یہ گینگ وار کا جو نام آتا ہے، ایسے لوگ اس سے تعلق رکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے، نوجوان بچہ جس کو تعلیم سے کوئی دلچسپی نہیں، یا تعلیم وہ ترک کر چکا ہے، چھوڑ چکا ہے، اس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، کوئی کام کرنے کا ہنر اس کے پاس نہیں ہے، تو ایسا شخص کسی وہ یا تو راؤڈی بن جاتا ہے یا کسی گینگ کا وہ حصہ بن جاتا ہے، معاشرے کے بدمعاش لوگوں کے ساتھ وہ رہنے لگتا ہے اور اس پر اپنے آپ کو فخر بھی محسوس کرتا ہے، حالانکہ کوئی فخر کی بات ہی نہیں ہے، بڑی ذلت کی بات ہے کہ آپ بدمعاش لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، آپ خون ریز لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، آپ قاتلوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، یہ کوئی اچھی والی بات نہیں ہے، کوئی عزت کی بات نہیں ہے۔ تو محترم حاضرین، یہی چیز ہے کہ اسلام نے قتل ناحق کو بہت بڑا گناہ بتایا ہے، بہت بڑا گناہ بتایا ہے کہ انسان کی جان ہے، عزیز ہے، مسلمان کی جان ہے، بحیثیت مسلمان بہت زیادہ وہ عزیز ہے، مومن کی جان ہے، بحیثیت مومن اس کی جان بہت زیادہ عزیز ہے، اسی لیے اسے کبیرہ گناہ قرار دیا گیا۔ بہت بڑا گناہ ہے کسی کو قتل کرنا، کسی کا مرڈر کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بتایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا سبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کا مال کھانا، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، اسی طرح پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگا دینا، یہ 7 کبیرہ گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک کرنے والے، برباد کرنے والے یہ گناہ ہیں، تو اس میں قتل ناحق ہے کہ آپ کسی کا مرڈر کر دیں۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے اس گناہ کو اس طرح بتایا ہے کہ اللہ نے جہاں شرک کی بات بتائی، شرک سے جوڑ کر قتل کو بتایا ہے، ناحق قتل کرنے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شرک سے جوڑ کر بتایا۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، مومن بندے وہ ہوتے ہیں، عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، اور کسی بھی شخص کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ اس چیز کو بیان فرمایا، کہیں احادیث میں تو اسے کفر سے جوڑ کر بتایا گیا، ناحق قتل کرنا کفر کے مترادف بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ کسی مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، فسق ہے، کسی مومن کو قتل کرنا کفر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر سخت الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ محترم حاضرین، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی کہ من اجل ذلک، سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ اللہ نے کیا خوب بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ چیز لکھ دی
کہ جو آدمی کسی شخص کو ناحق قتل کرے گا، اس نے کسی کو قتل نہیں کیا لیکن پھر بھی ناحق اسے قتل کیا جا رہا ہے، یا اس نے کسی زمین میں کوئی فساد نہیں مچایا لیکن پھر بھی آپ اسے قتل کر رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ایک آدمی کو قتل کرنا، عمدن قتل کرنا، ساری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے، کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ساری انسانیت کو اس نے قتل کیا۔ ومن احیاها، ایک جان کی حفاظت کرنا، کسی کو آپ نے کسی کی حفاظت کی، فکأنما احیا الناس جميعا، گویا اس نے ساری انسانیت کی حفاظت فرمائی۔ کتنی بڑی بات ہے، ایسا قانون، ایسی بات آپ کو کسی بھی قانون میں ملنے والی نہیں ہے، دنیا کے کسی قانون میں ایسا دفع، ایسا منشور قانون میں نہیں ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ایک آدمی کا قتل، ناحق قتل ساری انسانیت کا قتل، ایک انسان کی حفاظت ساری انسانوں کی حفاظت، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُسْلِمِينَ، کہ ساری دنیا اپنے خزانوں سمیت ختم ہو جائے، ساری دنیا فنا ہو جائے، اللہ کے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے، کہ یہ بڑی بات ہے کہ آدمی کسی مسلمان مومن کو ناحق قتل کیا جائے۔ ایک مومن کو قتل کرنا بہت بڑی بات ہے بنسبت اس کے کہ ساری دنیا اپنے خزانوں سمیت برباد ہو جائے، اللہ کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ ایک مومن محفوظ رہ جائے، ایک جان محفوظ رہ جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان چیزوں کو بیان فرما رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں بھی بیان فرمائی ہیں کہ جو چیزیں قتل تک پہنچاتی ہیں، کچھ اسباب ہیں، وجوہات ہیں جو وجہ آپ کو قتل تک پہنچا دیتے ہیں یا قتل کرنے کے ذریعہ بن جاتے ہیں، اسلام انہیں بھی روکتا ہے، ان کی بھی تعلیمات دیتا ہے۔ جیسے انسان قتل کرتا ہے، کس وجہ سے قتل کرتا ہے؟ جھگڑے کی وجہ سے قتل کرتا ہے۔ لڑائی ہوتی ہے، پہلے جھگڑا ہوتا ہے، پھر بعد میں وہ نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آ جاتے ہیں۔ اسلام ایک مومن کو یہ مزاج دیتا ہے کہ وہ جھگڑالو مزاج نہ بنے، جھگڑے والا مومن نہیں ہوتا، جھگڑا کرنے والا یہ مزاج، یہ منافقانہ مزاج ہے، یہ منافقوں کی علامت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا منافق وہ ہے جب وہ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے اور گالی گلوچ کرتا ہے، جبکہ مومن جھگڑے کو پسند نہیں کرتا، اپنا حق ہوتے ہوئے بھی حق سے دستبردار ہو جاتا ہے، اپنا حق چھوڑنا پسند کرے گا لیکن لڑنا پسند نہیں کرے گا، یہ مومن کا یہ مزاج ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی بنیاد پر یہ فرمایا کہ ایک وہ شخص انا زعیم ببیت فی ربط الجنہ، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں ایسے شخص کو، جنت کے کنارے پر ایک گھر کی میں ضمانت دیتا ہوں، جو آدمی حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کی وجہ سے وہ حق کو چھوڑ دیتا۔ ایک زائد ہے، آپ کو پیسہ دینا ہے، قرض دینا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے میں زائد سے اگر اپنا حق مانگوں گا زائد مجھ سے لڑے گا، زائد مجھ سے جھگڑا کرے گا، گالی گلوچ کرے گا، لہذا میں اپنا حق ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ بڑی عظیمت والا کام ہے، بڑے اخلاق والا کام ہے۔ مومن کی یہ صفت ہوتی ہے کہ اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے جھگڑے سے بچنے کے لیے، کیونکہ جھگڑا ایسی چیز ہے آدمی جھگڑنے کے بعد قتل تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز غصہ، غصہ ایسی چیز ہے جو انسان اس کا اظہار کرتا ہے، غصے کو قابو میں نہیں کر پاتا، ایسا انسان بھی قاتل بن جاتا، قتل کرنے پر آ جاتا ہے۔ اسی لیے احادیث میں تعلیم دی گئی کہ غصے کو پی جاؤ، خود قرآن مجید میں کہا گیا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے یہ مومنوں کی صفت ہے۔ بہادر ہوتا ہے وہ انسان جو غصے کو اپنے آپ پر قابو ہونے نہیں دیتا، اپنے حواس کو اپنے قابو میں رکھتا ہے غصے کے موقع پر۔ یہی تو پہلوانی ہے کہ آدمی غصہ آنے کے باوجود اپنے غصے کو اپنے آپ قابو میں رکھ لے، یہ پہلوان ہے۔ بزدل ہے وہ انسان، کمزور ہے وہ انسان جو اپنے غصے کو اپنے آپ پر حاوی کر لیتا ہے، غصے میں کیا کرتا ہے اسے نہیں معلوم، بعد میں شرمندہ ہوتا ہے، بعد میں وہ نادم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بشارت سنائی ہے
کہ من کظم غیظا وهو قادر علی ان ينفذه، کہ جو آدمی غصے کو پی جائے حالانکہ وہ قدرت رکھتا تھا کہ غصے کو نافذ کرے، غصے کو ظاہر کرے، انتقام لے، اللہ تعالیٰ دعاہ اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، اللہ تعالیٰ اسے بندے کو ساری مخلوقات کے سامنے قیامت کے دن بلائے گا، اور اس بندے کو اختیار دیا جائے گا کہ حور عین میں سے جسے چاہے وہ چن لے۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ جو حور ہیں اللہ تعالیٰ اس میں انتخاب دے گا، جس حور کو چاہے وہ انتخاب کر لے، کیونکہ اس نے اللہ کے بدلے اللہ کی رضا کے لیے غصے کو پی گیا، لڑائی جھگڑے سے بچا، غصے کو پی گیا، غصے کو برداشت کر لیا، صبر کر لیا۔ تیسری چیز ہوتی ہے انتقام کا جذبہ، بدلے کا جذبہ۔ یہ ایسی چیز ہے اسلام آپ کو تعلیم دیتا ہے، قصاص کا حکم بتایا گیا ہے کہ آپ کو جو کوئی نقصان پہنچاتا ہے بدلے میں آپ اس نقصان کی تلافی کر سکتے ہیں، قصاص لے سکتے ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں، انتقام لے سکتے ہیں، لیکن عزیمت والا پہلو یہ ہے، اچھے بلند اخلاق والا پہلو یہ ہے کہ آپ بدلہ نہ لیں، آپ انتقام نہ لیں، چھوڑ دیں۔ مظلوم کو حق دیا گیا ہے کہ اپنی مظلومیت کا وہ حق لے سکتا ہے، لیکن پھر بھی آپ چھوڑ دے رہے ہیں، انتقام نہیں لے رہے ہیں، بدلہ نہیں لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف بیان فرمائی، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو آدمی صبر کر لے اور اپنے غصے کو پی جائے، بدلہ نہ لے، معاف کر دے، درگزر کر دے، یہ بڑے عظیمت والے کاموں میں سے، یہ بہت بڑی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جو آدمی بدلہ نہیں لیتا، تواضع اختیار کرتا ہے، بندوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو عزت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح قتل کے جو اسباب ہوتے ہیں کہ ہتھیار کے تعلق سے اسلام میں تعلیم دی گئی کہ آپ ہتھیار کیسے استعمال کر سکتے ہیں، کہ آپ کسی کو ہتھیار کے ذریعے کسی کو یعنی نوک جو ہوتی ہے یعنی تلوار کی نوک سے کسی کو اشارہ آپ نہیں کر سکتے، گرچہ کہ آپ مذاق میں کیوں نہ کر رہے، آپ کی نیت کتنی اچھی کیوں نہ ہو، آپ مذاق میں اپنے دوست کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی تلوار کی نوک سے چاقو کی نوک سے اشارہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ فرشتے ایسے بندے پر لعنت فرماتے ہیں جو کسی ہتھیار کے نوک سے کسی کو اشارہ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ نوک کو ہٹا نہ لے وہاں سے، جب تک فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ لین دین کے معاملے میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ بازار جا رہے ہیں، آپ مسجد جا رہے ہیں یا ہتھیار کا لین دین کر رہے ہیں، ایسے میں چاہیے تلوار کو نیام میں رکھ کر آپ یہ تبادلہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کسی سے خراش لگ جائے، کسی کو نوک لگ جائے یا کمزور انسان ہتھیار کو دیکھ کر خوف محسوس کرے۔ تو ان چیزوں سے روکا گیا، اسلام ان چیزوں کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو یہ اسباب ہو سکتے ہیں یعنی جس سے انسان قتل تک نہیں پہنچ سکتا۔ محترم حاضرین، اسلام میں قتل کرنے پر اس قدر سخت وعیدیں آئیں، ناحق کسی کا قتل کرنا، ناحق کسی کا مرڈر کرنا، اتنی سخت وعیدیں کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له عذابا عظیما۔ 5 وعیدیں ایک ہی آیت میں بیان کی گئی ہیں کہ جو آدمی کسی مومن کو ناحق قتل کرتا ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ دوسرا خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ لمبی مدت کے لیے جائے گا، حالانکہ خالدین فیہا گناہوں کے تعلق سے نہیں آتا ہے، صرف شرک کے تعلق سے، کفر کے تعلق سے آتا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ قاتلوں کی توبہ قبول نہیں فرماتا، کہ قاتل اگر توبہ کرے اللہ قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ جہنم میں ہمیشہ لمبی مدت کے لیے جانے والا ہے۔ خالدین فیہا وغضب اللہ علیہ، تیسری وعید کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر غضبناک ہوگا جو قتل کرے گا۔ چوتھی چیز ولعنہ، اللہ کی لعنت ہوگی ایسے بندے پر۔ کہیں پر قرآن مجید میں اللہ نے اپنے غصے کا، اپنی لعنت کا کسی گناہ پر اظہار نہیں کیا ہے۔ جہاں غصہ آتا ہے وہاں لعنت کا ذکر نہیں ہوتا، جہاں لعنت کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں غصے کا تذکرہ نہیں ہوتا، لیکن یہاں ایسا ہے قتل کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا غضب بھی ہوگا، اللہ کی لعنت بھی ہوگی۔ 5ویں چیز وعد له عذابا عظیما، اللہ اس کے لیے جہنم میں بڑا عذاب، اسپیشل عذاب ان کے لیے ہوگا۔ تو یہ قتل کے پر اس قدر سخت وعید اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح قتل کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما رہے ہیں اول ما یقضى بین الناس فی الدماء یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن
جو سب سے پہلے فیصلے کیے جائیں گے وہ قتل کے معاملے کے فیصلے کیے جائیں گے۔ قیامت کے دن جو سب سے پہلے دفتر کھولے جائیں گے، رجسٹر کھولے جائیں گے، گناہوں کے سلسلے میں بات پرس ہوگی، وہ قتل کا پہلا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے فیصلے، ایک تو نماز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، عبادتوں میں سب سے پہلا نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ حقوق کے معاملے میں سب سے پہلا فیصلہ قتل کے تعلق سے ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن قاتل مقتول آئیں گے۔ کس حالت میں آئیں گے؟ مقتول جو ہوگا قاتل کو اس کے سر کے بال پکڑے ہوئے، اس کے سر کو پکڑے ہوئے گھسیٹتے ہوئے لایا گا، اور مقتول کے جسم سے، اس کے رگوں سے خون نکل رہا ہوگا، اور اللہ کے پاس لائے گا اور اللہ سے کہے گا یا ربی قتلنی ھذا، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اس نے مجھے قتل کیا ہے، اس نے مجھے دنیا میں قتل کیا، سلہ لماذا قتلنی، اللہ تجھ سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ کیا گزرے گی جہاں اللہ کے سامنے ایسے سوال و جواب ہوں گے۔ ایک مقتول قاتل سے یہ سوال کرے گا، اے پروردگار تجھ سے پوچھ، اس سے سوال کر، اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان کر رہے ہیں کہ ایک آدمی جو ایک معاہد کو قتل کرتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، مشرک ہے، لیکن ایک ذمہ ہے، جزیہ دینے والا، ایک معاہد کو بے گناہ غیر مسلم کو بھی اگر قتل کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت تک آئے گی، اتنی دور تک جنت کی خوشبو آنے والی ہے، لیکن قاتل کو اس کی مہک بھی محسوس نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ ایسا ہی آیا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت اسامہ بن زید بڑے لاڈلے صحابی اللہ کے رسول، ان کا لقب ہے حب رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی حضرت اسامہ ایک جنگ کے میں روانہ ہوتے ہیں، وہاں جنگ ہوتی ہے، مشرکوں سے جنگ ہوتی ہے، تو ایک آدمی کا یہ پیچھا کرتے ہیں، اپنے مد مقابل کا وہ بھاگنے لگتا ہے، اس کا پیچھا کرتے ہیں حضرت اسامہ، یہاں تک کہ اسے پا لیتے ہیں۔ پانے کے بعد جیسے ہی وہ اپنی تلوار، اپنا نیزہ اٹھاتے ہیں اسے مارنے کے لیے، وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے، تو حضرت اسامہ پھر بھی اسے قتل کر دیتے ہیں۔ یہ واقعہ جب واپس آتے ہیں صحابہ اس جنگ سے، تو دیگر جو دوسرے صحابہ تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسامہ نے اس طرح کام کیا ہے کہ ایک شخص کو کلمہ کہنے کے باوجود انہوں نے قتل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ معلوم ہوتا ہے، پسند کرتے ہیں اس صحابی کو، اللہ کے رسول چاہتے ہیں اس صحابی کو، حضرت اسامہ کو بلاتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، اقتلته بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اے اسامہ کیا تم نے انہیں لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کیا؟ یہ بار بار سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول کے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اس نے موت کے ڈر سے یہ کہا تھا، وہ پہلے مشرک ہی تھا، کافر تھا، جب میں نے اس پر تلوار اٹھائی موت کے ڈر سے اس نے کلمہ کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے اسامہ ہلا شققت قلبہ، کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا؟ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، تم کیسے اس کے دل کا حال جان لیے کہ وہ موت کے ڈر سے پڑھ رہا تھا؟ اس کے بعد کا جملہ سنیے جو ذرا تصور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ إِذَا جَاءَتْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، اے اسامہ بتاؤ قیامت کے دن جب یہ کلمہ، قیامت کے دن یہ کلمہ تم سے اگر اپنا حق مانگ لے تو تمہارا کیا ہوگا؟ تم پر کیا گزرے گی اس وقت جب قیامت کے دن یہ کلمہ لا الہ الا اللہ تم سے اگر اپنا حق مانگ لے تو تم پر کیا گزرے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راوی حدیث کہتے ہیں بار بار یہ جملہ دہرا رہے تھے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، آج ہی میں اسلام قبول کرتا، کیونکہ اگر جو میں نے اسلام قبول کیا جنگ میں ہی نہ جاتا اور مجھ سے ایسا واقعہ ہی نہ ہوتا۔ حضرت اسامہ اس قدر افسوس کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر غصے کو دیکھ کر۔ محترم حاضرین، یہ دور فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت کا یہ دور ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے بات بتائی گئی ہے، قیامت کی علامتوں میں سے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج ہوگا، حج یکسر الحج، کہ حج عام ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول حج کیا ہے؟
تو آپ نے فرمایا القتل القتل، قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، خون ریزی عام ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا مسلمانوں کے ہاتھوں سے کفار کا قتل ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، مسلمان کے ہاتھوں سے مسلمان کا قتل ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو لہذا ہمیں ایسے وقت میں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ آدمی غصے کی بدولت، غصے کی وجہ سے آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، بیٹا باپ کو خنجر بھونک رہا ہے، بیوی اپنے شوہر کو زہر پلا رہی ہے، شوہر بیوی کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ یا تو مال و دولت کی حرص نے ہمیں یہاں پر لایا ہے، مال و دولت کی لالچ ہم کو یہاں تک پہنچائی ہے، یا جہ و منصب ہے، عہدہ و منصب کی لالچ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، یا اسی طرح خاندانی اختلافات ہیں، گھریلو لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، حسد کی بنیاد پر یہ کام ہو رہا ہے، جلن کی بنیاد پر یہ کام ہو رہا ہے، غصے کی بنیاد پر یہ کام ہو رہا ہے، غصے برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، نشہ آور چیزوں کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے تمام واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف کھانا چاہیے۔ ایک مومن کی جان کوئی عام جان نہیں ہے، وہ بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے۔ یہاں تک کہ آپ تصور کریں کہ اگر کعبۃ اللہ پر کوئی چیز گر جائے، کوئی دشمن کعبۃ اللہ کو ڈھا دے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دے، تو مسلمانوں کے اندر کیسا جذبہ آئے؟ مسلمان اسے کیسے دیکھیں گے کہ کعبۃ اللہ ٹوٹ چکا ہے؟ اس سے کہیں زیادہ مومن کی جان عزیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اے کعبہ تو کتنا حرمت والا ہے، تیری عظمت کتنی بلند ہے، لیکن یاد رکھ مومن کی جان، مومن کا مال، مومن کی عزت تجھ سے کہیں زیادہ محترم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مومن کی جان کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے بچوں کو یہ سبق دینا ہے، بچوں کو تعلیم دینا ہے، بچوں کی تربیت کرنا ہے، نوجوان نسل کو بگاڑنے سے بچانا ہے، انہیں اسلام کی اور انہیں انسانوں کے احترام کی انہیں سبق دینا ہے، انہیں یہ چیز پڑھانا ہے کہ ایک مومن کی جان کس قدر عزیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بنائیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا، محبت و الفت کرنے والا ہمیں بنائیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کے دلوں میں تقوی پیدا فرمائیں، اللہ کا خوف پیدا فرمائیں، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔